عید الاضحیٰ اظہار و قربانی کے جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ شہر شہر نماز عید کے اجتماعات، ملک کی ترقی، خوشحالی اور امن و استحکام کے لیے دعائیں۔ قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے کوئٹہ میں عید کی نماز ادا کی۔ گورنر پنجاب بادشاہی مسجد، گورنر بلوچستان کوئٹہ، گورنر سندھ اور میئر مرتضی وہاب نے کراچی میں نماز عید ادا کی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے منصورہ لاہور میں نماز عید کی امامت کرائی۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان نے ڈیرہ اسماعیل خان میں عید کی نماز ادا کی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ نے سکھر، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی نے ملتان میں عید کی نماز پڑھی۔ داتا دربار مسجد میں خطیب مفتی محمد رمضان سیالوی نے نماز پڑھائی اور قربانی کے فضائل بیان کیے۔ عید قربان ہر سو پکوان ہی پکوان، کہیں قورمہ مٹن کڑاہی تو کہیں بریانی کی تیاریاں، کوئی چاپ کا دل دادا تو کوئی ران کا شوقین، کسی نے بیف پلاؤ کی فرمائش کر دی تو کوئی ملائی بوٹی بنوانے لگا۔ خواتین چمچے تھامے کچن کے محاذ پر سرگرم، فرمائشیں پوری کرنے کے لیے ہنڈیاں چولہے پر چڑھا دی۔ قربانی کے بعد سب سے پہلے مسالے دار کلیجی پر ہاتھ صاف۔ وزیر اعظم شہباز شریف عید پر اگلے مورچوں پر پہنچ گئے۔ پارا چنار میں پاک افغان سرحد پر تعینات پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ عید منائی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی وزیر اعظم کے ہمراہ۔ وفاقی وزراء اسحاق ڈار، خواجہ آصف، مریم اورنگزیب بھی پارا چنار کے دورے پر ہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے بتایا وزیر اعظم اور آرمی چیف نے جوانوں کے بلند حوصلوں اور مورال کو سراہا۔ وزیر اعظم نے قوم کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا عید پر سیلاب متاثرین کو یاد رکھا جائے، اللہ کشمیر اور فلسطین کے مظلوم بہن بھائیوں کی مشکلات دور کرے۔ قوم آج شہداء کو بھی یاد رکھے، مسلح افواج کی عید کی مبارکباد۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی پاکستانی عوام کو عید کی مبارکباد۔ آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری پیغام میں کہا گیا شہداء نے مادر وطن کے لیے جانیں قربان کی، شہداء ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ عید ہمیں امن، اتحاد، بھائی چارے، انسانیت کے لیے بے لوث قربانی کا پیغام دیتی ہے۔ عسکری قیادت کا اپنے پیغام میں کہنا ہے عید الاضحیٰ ہمیں امن، اتحاد، جگانت اور نوع انسانی کے لیے بے لوث قربانی کا درس دیتی ہے۔ سب کو مل کر عدم برداشت کے خاتمے کے لیے کام کرنا ہوگا، سابق صدر آصف علی زرداری کا عید پر پیغام۔ کہا آج کا دن ہمیں قربانی، صبر اور برداشت کا درس دیتا ہے۔ عید پر کشمیری بہن بھائیوں اور وطن پر قربان ہونے والے شہداء کو بھی یاد رکھا جائے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو بولے دعا ہے آج کا دن دنیا بھر میں امن، بھائی چارے اور خوشحالی کا وسیلہ ثابت ہو۔ ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم نفرت اور تقسیم کی سیاست کا خاتمہ کریں گے۔ یقین ہے کشمیر اور فلسطین کے لوگوں کی قربانیاں رنگ لائیں گی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی بھی عید پر مبارکباد۔ نماز عید کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بولے ہمیں قربانی میں اپنے بھائیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے اپنے لوگوں کے کام آنا ہے۔ ایم کیو ایم کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے کہا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بھوک ہے، پاکستان سخت آزمائش سے گزر رہا ہے، جمہوریت ہی مسائل کا واحد حل ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے نالوں میں پتھر اور جانوروں کی علائشیں نہ پھینکنے کی اپیل کر دی۔ کہا شہر بھر سے جانوروں کی علائشیں جمع کرنے کے لیے سینکڑوں پوائنٹس بنائے گئے ہیں، 24,000 سے زائد کا عملہ عوام کی خدمت کے لیے حاضر ہوگا۔ ہم کام کرنے آئے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں، ہمارے راستے میں روڑے نہ اٹکائے جائیں۔ حافظ صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں اور اپوزیشن لیڈر حکومت سے کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ اسحاق ڈار آئی ایم ایف کی شرائط پہلے مان لیتے تو اتنی دیر نہ ہوتی۔ رہنما پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کہتے ہیں شرائط ماننے کے بعد اب لگتا ہے آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو جائے گا۔ ملتان میں نماز عید کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بولے آج بہت سے خاندان مختلف انداز میں قربانی دے رہے ہیں، ملک غیر یقینی کی صورتحال سے گزر رہا ہے۔ جلاؤ گھیراؤ میں ملوث افراد کو کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا۔ کہا گلے میں پٹے ڈال کر اور جہاز بھر بھر کر ایک جماعت کو بنایا گیا، جس رفتار سے پی ٹی آئی میں لوگ آئے تھے اسی رفتار سے واپس جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر نفرت اور بدتمیزی کا طوفان برپا کیا گیا۔ نفرتیں پھیلانے والے آرام سے گھروں میں عید منا رہے ہیں اور ان کے پیروکار جیلوں میں پڑے ہیں۔
میثاق جمہوریت کی طرح میثاق معیشت بھی ہونا چاہیے۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا، چاہتے ہیں تمام پارٹیاں سر جوڑ کر بیٹھ جائیں، عید کے موقع پر شہیدوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ پی ٹی آئی جیسے بنی تھی ویسے ہی ٹوٹ گئی۔ پی ٹی آئی کا نظریہ 9 مئی کو دفن ہو گیا۔ گزشتہ حکومت نے IMF کے ساتھ معاہدوں کی خلاف ورزی کی، کسی کی بھی تاحیات نااہلی نہیں ہونی چاہیے۔ عید کی خوشیوں میں وطن پر قربان ہونے والے شہداء کو بھی یاد رکھیں۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کا عید پر پیغام، کہا وطن کو محفوظ تر بنانے کے لیے ذاتی اختلافات کو پس پشت ڈالنا ہوگا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا، عید الاضحیٰ مسلمانوں کے لیے اثار اور قربانی کا درس ہے۔ شہداء کے اہل و عیال کو عید کی خوشیوں میں شریک کرنا ہماری قومی ذمہ داری ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز نے دبئی میں عید الاضحیٰ منائی۔ جہانگیر ترین اور مراد علی شاہ نے بھی بیرون ملک عید منائی۔ صدر، وفاقی وزیر داخلہ اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے عید سعودی عرب میں منائی۔ عارف علوی، رانا ثناء اللہ اور محسن نقوی نے حج کی سعادت بھی حاصل کی۔ مولانا عبدالغفور حیدری، وفاقی وزیر طلحہ محمود نے بھی عید دوران حج سعودی عرب میں منائی۔ کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم اور محمد رضوان نے بھی حج کی سعادت حاصل کی اور سعودی عرب میں عید الاضحیٰ منائی۔ پاک فوج کے جوان دفاع وطن کے جذبے سے سرشار، عید پر بھی سرحدوں پر ملک و قوم کی حفاظت پر مامور۔ جب تک پاک دھرتی کے بہادر سپوت کھڑے ہیں، پاکستان پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ پاک فوج کے جوانوں اور افسران نے اس عزم کا اظہار کیا کہ دفاع وطن میں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے اور اپنی عیدیں قربان کرتے رہیں گے۔ عید پر ملک کے لیے جان قربان کرنے والے شہداء کو قوم کا خراج عقیدت۔ شہید کیپٹن سلمان سرور کے والدین کہتے ہیں، بیٹے کی شہادت پر فخر ہے۔ بیٹے کی خواہش تھی کہ اسے شہادت نصیب ہو، اس کی کمی محسوس کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ باقی بیٹوں کو بھی وطن کے لیے وقف کر دیا۔ حکومت کی جانب سے عوام کو عید کا تحفہ ملنے کا امکان۔ پیٹرول اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 10 روپے کمی متوقع۔ اوگرا کی ایک تجویز کے مطابق پیٹرولیم قیمتوں کو برقرار بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی سمری بھجوا دی۔ پیٹرولیم قیمتوں کا حتمی فیصلہ وزیر خزانہ وزیر اعظم کی مشاورت سے کریں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ عید پر موسم ٹھنڈا ہو گیا، لاہور میں بارش۔ محکمہ موسمیات کے مطابق عید کے دنوں میں ملک کے بیشتر علاقوں میں بادل برس سکتے ہیں۔ اسلام آباد، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کشمیر میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں زلزلہ، ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.2 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی گہرائی 170 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کا مرکز افغانستان تاجکستان کا سرحدی علاقہ تھا۔ IMF پروگرام کا ایک دن باقی، معاہدے میں نئی پیش رفت سامنے آ گئی۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق حکومت نے 30 جون کو ختم ہونے والے پروگرام کی توسیع کی تجویز دے دی۔ نواں جائزہ مکمل نہ ہونے پر نیا قلیل مدتی سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ معاہدے سے پاکستان اپنے کوٹے کے $2.5 ارب لے سکے گا۔ پاکستان نے سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کا حجم بڑھا کر $3.50 ارب کرنے کی درخواست کر دی۔ IMF حکام نے تجویز پر غور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ حکومت کو آئندہ دنوں میں سعودی عرب سے $2 ارب اور UAE سے $1 ارب ملنے کی بھی امید۔ FBR ریکارڈ ٹیکس وصولی کے باوجود مقررہ ہدف حاصل نہ کر سکا۔ FBR نے 27 جون 2023 تک 7,144 ارب روپے کے محصولات جمع کیے۔ FBR کا رواں مالی سال کا ٹیکس ہدف 7,640 ارب روپے تھا۔ ہدف کے مقابلے میں 496 ارب کے کم محصولات جمع ہو سکے۔ حکومت ٹیکس ہدف حاصل کرنے کے لیے فروری میں 200 ارب کا منی بجٹ بھی لائی۔ سیلز ٹیکس بڑھا کر 18، درآمدی پرتعیش اشیاء پر ٹیکس 25% کیا گیا تھا۔ درآمدات پر پابندیوں اور معاشی صورتحال کے باعث ٹیکس وصولی میں کمی ہوئی ہے۔